خدا گواہ ہے شہادت کی موت پائی ہے، عظیم ماں تیرا نور نظر شہید ہوا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، کیپٹن کرنل شیر خان پاکستان کے ایک ایسے عظیم سپاہی تھے کہ دشمن بھی ان کی بہادری دیکھ کر تعریف کیے بنا رہ نہ سکے۔ ان کے ساتھ شہید ہونے والے 30 سپاہیوں کو دشمن فوجیوں نے وہیں دفن کیا، لیکن اس عظیم سپاہی کی بہادری کو فراموش کرنے کا حوصلہ دشمن بھی نہ رکھ سکا۔ جب کیپٹن شیر خان کی لاش واپس کی گئی تو ان کی جیب میں ایک کاغذ کا ٹکڑا پایا گیا جس پر لکھا تھا کہ کیپٹن شیر خان انتہائی بہادری اور بے جگری سے لڑے، انہیں ان کا حق دیا جانا چاہیے۔ کرنل شیر خان پیدا ہی اپنے ملک پر جان نچھاور کرنے کے لیے ہوئے تھے، کیونکہ پیدائش کے ساتھ ہی ان کے نام کے ساتھ کرنل کا لفظ جوڑ دیا گیا۔ خان کے ابتدائی حالات کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیپٹن کرنل شیر خان شہید پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع صوابی کے ایک گاؤں نواں کلی میں پیدا ہوئے۔ کیپٹن شیر خان 4 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ان کی والدہ کا انتقال 1971 میں ہوا جب شیر خان کی عمر صرف 8 سال تھی۔ ان کی پرورش پھوپھیوں اور چچیوں نے کی۔ ان کا خاندان مکمل طور پر مذہبی تھا، جس کی وجہ سے شیر خان مکمل طور پر اسلامی تعلیمات اور افکار پر عمل کرتے تھے۔ کرنل شیر خان نے گورنمنٹ کالج صوابی سے اپنا انٹرمیڈیٹ مکمل کرنے کے بعد ایئر مین کے طور پر پاکستان ایئر فورس میں شمولیت اختیار کر لی اور اپنی ٹریننگ مکمل کی۔ رسالپور کی بنیادی فلائنگ ونگ میں الیکٹرک فٹر کے طور پر تعینات ہو گئے۔ اس دوران انہوں نے دوبارہ پاکستان آرمی میں کمیشن حاصل کرنے کی کوشش کی، جس میں دوسری دفعہ کامیابی حاصل کی اور 1992 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں شمولیت اختیار کی اور 1994 میں 90 لانگ کورس سے گریجویشن مکمل کی اور ان کی پہلی تعیناتی 27ویں سندھ ریجمنٹ اکاڑا میں ہوئی۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ ایک فوجی کی مسکراہٹ رہتی تھی، جس کی وجہ سے شیر کے لقب سے مشہور تھے۔ کیپٹن شیر خان اپنے آفیسرز اور ساتھیوں کے درمیان بہت مشہور تھے۔ جنوری 1998 میں انہوں نے خود کو لائن آف کنٹرول پر تعیناتی کے لیے پیش کیا، جہاں وہ 27ویں سندھ ریجمنٹ کی طرف سے ناردرن لائٹ انفینٹری میں تعینات ہوئے۔ پاکستان کی تاریخ شجاعت و بہادری کی داستانیں رقم کرنے والے سینکڑوں جوانوں کی داستانوں سے بھرے پڑے ہیں۔ ان میں سے ایک نام کرنل شیر خان کا بھی ہے۔ ان کے والدین نے پاک فوج سے محبت میں ان کا نام کرنل شیر خان رکھا تھا، اس لیے کیپٹن ہوتے ہوئے بھی ان کا نام کیپٹن کرنل شیر خان مشہور تھا۔ شیر خان شہید نے کارگل کی جنگ میں بے پناہ بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ انہوں نے اپنی مٹھی پر جوانوں کے ہمراہ گلتری کے مقام پر 17,000 فٹ کی بلندی پر بھارتی فوج کو مورچوں پر قابض نہ ہونے دیا۔ یہ بات شاذ و نادر ہی دیکھنے میں آتی ہے کہ دشمن کی فوج اپنے مقابل کسی فوجی کی بہادری کی داد دے اور اپنی طرف سے یہ کہے کہ فلاں فوجی کی بہادری کی قدر کی جائے۔ سن 1999 کی کارگل جنگ کے دوران ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا، جب ٹائیگر ہل کے محاذ پر پاکستانی فوج کے کپتان کرنل شیر خان نے اتنی بہادری کے ساتھ جنگ کی کہ انڈین فوج نے ان کی شجاعت کا اعتراف کیا۔ اس علاقے کی کمانڈ سنبھالنے والے بریگیڈیئر MS باجوہ نے BBC کو بتایا کہ جب جنگ ختم ہوئی تو میں اس افسر کا قائل ہو چکا تھا۔ میں 1971 کی جنگ لڑ چکا ہوں، میں نے کبھی پاکستانی افسر کو ایسے قیادت کرتے نہیں دیکھا۔ باقی سارے پاکستانی فوجی کرتے پاجامے میں تھے اور وہ تنہا ٹریک سوٹ میں تھا۔ حال ہی میں کارگل پر شائع ہونے والی کتاب کارگل ان ٹولڈ سٹوری فرام دی وار کی مصنفہ رچنا کا کہنا ہے کہ پاکستانیوں نے ٹائیگر ہل پر 5 مقامات پر اپنی چوکیاں قائم کر رکھی تھی۔ بھارتی فوج نے اسٹریٹجک پوسٹوں پر قبضہ کرنے کے لیے اپنی پوزیشنز پر 8 حملے کیے تھے، تاہم خان اور اس کے آدمی اسٹریٹجک پوسٹوں کا دفاع کرنے میں کامیاب رہے۔ 5 جولائی 1999 کو ہندوستانی فوج نے ایک اور حملہ کیا اور 2 بٹالین کے ساتھ اس چوکیوں کو گھیرے میں لے لیا۔ بھاری مارٹر فائر کے ساتھ بھارتی فوج نے ان کی ایک پوسٹ پر قبضہ کر لیا۔ خان نے ذاتی طور پر ایک کامیاب جوابی حملے کی قیادت کی اور کھوئی ہوئی پوسٹ کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ گولہ بارود اور جوانوں کی کمی کے باوجود خان نے دشمن کو پسپائی پر مجبور کیا۔ تاہم لڑائی کے دوران
وہ مشین گن کی گولی کا نشانہ بنا اور مارا گیا۔ بریگیڈیئر باجوہ کہتے ہیں کہ کیپٹن شیر خان بہت بہادری سے لڑے۔ آخر میں ہمارا ایک نوجوان کرپال سنگھ جو زخمی پڑا ہوا تھا، اس نے اچانک اٹھ کر 10 گز کے فاصلے سے ایک دست مارا اور شیر خان کو گرانے میں کامیاب رہا۔ ان کے مطابق پاکستانی حملے کے بعد ہم نے وہاں 30 پاکستانیوں کی لاشوں کو دفنایا، لیکن میں نے پیغام بھیج کر کیپٹن کرنل شیر خان کی لاش کو نیچے منگوایا۔ ہم نے اسے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں رکھا۔ جب کیپٹن شیر خان کی لاش واپس کی گئی تو ان کی جیب میں بریگیڈیئر باجوہ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھ دیا جس پر لکھا تھا کہ 12 NLI کے کپتان کرنل شیر خان انتہائی بہادری اور بے جگری سے لڑے اور انہیں ان کا حق دیا جانا چاہیے۔ ان کے دادا سن 1948 میں کشمیر کی مہم میں حصہ لیا تھا۔ انہیں یونیفارم میں ملبوس فوجی اچھے لگتے تھے، چنانچہ ان کے ہاں جب پوتا پیدا ہوا تو انہوں نے کرنل کا لفظ ان کے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ تاہم اس وقت انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس نام کی وجہ سے ان کے پوتے کی زندگی میں مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ کارگل پر لکھی گئی کتاب وٹنس ٹو بلنڈرز کے مصنف اشفاق حسین بتاتے ہیں کہ کرنل لفظ شیر خان کے نام کا حصہ تھا اور وہ اسے بہت فخر سے استعمال کرتے تھے۔ کئی بار اس سے کافی مشکلات بھی پیدا ہوئی۔ جب وہ فون اٹھا کر کہتے لیفٹیننٹ کرنل شیر خان سپیکنگ، فون کرنے والا سمجھتا کہ وہ کمانڈنگ آفیسر سے بات کر رہا ہے اور وہ انہیں سر کہنا شروع کر دیتا۔ تب شیر مسکرا کر کہتے کہ وہ لیفٹیننٹ شیر ہیں، میں آپ کی بات ابھی کمانڈنگ آفیسر سے کرواتا ہوں۔ کرنل شیر نے اکتوبر 1992 میں پاکستانی فوجی اکیڈمی میں شمولیت اختیار کی تھی۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ انہیں داڑھی صاف کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کے آخری سیشن میں دوبارہ کہا گیا کہ آپ کی کارکردگی اچھی رہی ہے، اگر آپ داڑھی صاف کر دیتے ہیں تو آپ کو اچھی پوسٹنگ مل سکتی ہے، لیکن انہوں نے دوبارہ انکار کر دیا۔ اس کے باوجود انہیں بٹالین کوارٹر ماسٹر کی پوزیشن دی گئی۔ کیپٹن شیر خان جنوری 1998 میں ڈومیل سیکٹر میں تعینات تھے۔ سردیوں میں جب انڈین فوجی پیچھے چلے گئے تو پاکستان فوج کے کچھ افسران یہ چاہتے تھے کہ ان کے ٹھکانوں پر قبضہ کر لیں۔ اس کے بارے میں وہ ابھی اعلیٰ افسران سے اجازت لینے کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ کیپٹن شیر خان نے اطلاع بھیجی کہ وہ چوٹی پر پہنچ چکے ہیں۔ کرنل اشفاق حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کمانڈنگ آفیسر پریشان تھے کہ کیا کریں۔ اس نے اپنے اعلیٰ حکام تک بات پہنچائی اور ہندوستانی چوکی پر قبضہ جاری رکھنے کی اجازت مانگی، لیکن اجازت نہیں دی گئی اور کیپٹن شیر سے واپس آنے کے لیے کہا گیا۔ وہ واپس آ گئے، لیکن آتے آتے ہندوستانی پوسٹ کی بہت سی علامتی چیزیں مثلاً انڈین فوجیوں کی وردیاں، دستی بم، گولیاں اور کچھ سلیپنگ بیگز اٹھا لائے۔ 4 جولائی 1999 کو کیپٹن شیر کو ٹائیگر ہل پر جانے کے لیے کہا گیا۔ وہاں پاکستانی فوجیوں نے 3 دفاعی لائنیں بنا رکھی تھی جنہیں کوڈ نمبر 129 A، B اور C دیا گیا تھا۔ انڈین فوجی 129 A اور B دفاعی لائنوں کو کاٹنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ کیپٹن شیر شام کو 6 بجے وہاں پہنچے۔ حالات کا جائزہ لینے کے بعد دوسری صبح انہوں نے انڈین فوجیوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ کرنل اشفاق حسین لکھتے ہیں کہ رات کو انہوں نے سارے سپاہیوں کو جمع کیا اور شہادت پر ایک تقریر کی۔ صبح 5 بجے انہوں نے نماز ادا کی اور کیپٹن عمر کے ساتھ حملے پر نکل گئے۔ وہ میجر ہاشم کے ساتھ 129 B پر ہی تھے کہ انڈین فوجیوں نے جوابی حملہ کر دیا۔ خطرناک صورتحال سے بچنے کے لیے میجر ہاشم نے اپنے توپ خانے سے اپنی پوزیشن پر ہی گولہ باری کی بات کہی۔ جب دشمن فوجی بہت قریب آئے تو فوجی ان سے بچنے کے لیے اس قسم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کرنل اشفاق حسین لکھتے ہیں کہ ہماری اپنی توپوں کے گولے چاروں طرف گر رہے تھے۔ پاکستانی اور انڈین جوانوں کی دست بدست لڑائی ہو رہی تھی۔ تبھی ایک انڈین نوجوان کا برسٹ کیپٹن شیر کو لگا اور وہ نیچے گر گئے۔ باقی پاکستانی فوجیوں کو انڈین فوجیوں نے وہیں دفن کر دیا، لیکن کیپٹن شیر خان کی جسد خاکی کو پہلے سری نگر اور پھر دلی لے جایا گیا۔ کیپٹن شیر خان کو پاکستانی فوج کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ بعد میں ان کے بڑے بھائی اجمل شیر نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے ہمارا دشمن بھی کوئی بزدل دشمن نہیں ہے۔ اگر لوگ کہیں کہ انڈیا بزدل ہے تو میں کہوں گا نہیں، کیونکہ اس نے اعلانیہ کہا ہے کہ کرنل شیر ہیرو ہے۔ 18 جولائی 1999 کو نصف شب کو ملیر چھاونی کے سینکڑوں فوجی
کراچی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچ گئے تھے، جنہوں نے کیپٹن کرنل شیر خان کی لاش حاصل کرنی تھی۔ ان کے 2 بھائی اپنے آبائی گاؤں سے وہاں آئے تھے۔ کرنل اشفاق حسین لکھتے ہیں کہ صبح 5:01 پر طیارے نے رن وے کو چھوا۔ اس کے پچھلے حصے سے 2 تابوت اتارے گئے، ایک میں کیپٹن شیر خان کا جسد خاکی تھا اور دوسرے تابوت میں رکھی لاش کی شناخت نہیں ہو سکی۔ ان تابوتوں کو ایمبولنس میں رکھا گیا اور اس جگہ لے جایا گیا جہاں ہزاروں فوجی اور عام شہری موجود تھے۔ بلوچ رجمنٹ کے جوانوں نے ایمبولنس سے تابوت اتارے اور عوام کے سامنے رکھے، جہاں خطیب نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ کے بعد اس تابوت کو پاک فضائیہ کے طیارے پر دوبارہ رکھ دیا گیا۔ وہ طیارہ کراچی سے اسلام آباد پہنچا، جہاں ایک بار پھر نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اس موقع پر پاکستان کے صدر رفیق تارڑوی موجود تھے۔ اس کے بعد کیپٹن شیر خان کی لاش ان کے آبائی گاؤں لے جائی گئی، جہاں ہزاروں لوگوں نے اس بہادر فوجی کو الوداع کیا۔ کرنل شیر خان کے آبائی شہر نوا کلے کا نام بدل کر کرنل شیر خان کلے رکھ دیا گیا۔ ان کے آبائی شہر میں ایک مقبرہ قائم کیا گیا جہاں ان کا جسد خاکی رکھا گیا۔ ہر سال پاکستانی حکومت، پاکستان کی مسلح افواج اور دیگر مقامی لوگ قبر پر فاتحہ کے لیے جاتے ہیں۔ ان کے آبائی شہر کرنل شیر خان شہید کے قریب گاؤں اسماعیلہ میں ایک کیڈٹ کالج ان کے نام پر رکھا گیا۔ یہ مرکزی مردان ثوابی روڈ پر واقع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے 11F سیکٹر میں ایک سڑک ان کے نام سے منسوب ہے۔ دوستوں، کرنل شیر خان جیسے لوگ صدیوں میں ایک بار پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے سے بہادری صاف نظر آتی تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرا چینل معلومات سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔